خطاب دیتا ہوں مہمان خصہ خاص جناب وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر جناب راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب کو، جو خود ایک تاریخی شخصیت ہیں اور چلتی پھرتی تاریخ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانوادہ یوسف کے ایک روشن چراغ جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں، قاری مسعود صاحب، ان کے حوالے سے جو تعزیتی یہاں پر پروگرام میں جو مجلس منعقد کی ہے، آپ کی بھاری بھرکم مذہبی اکٹھا کر لوں، مذہبی سیاسی یا نہیں، آپ نے خود فرمایا اکٹھا کر لوں، کیونکہ وہ جناب دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے جگہ نہیں۔ تو آپ یہاں تشریف لائے، آپ نے ہماری عزت افزائی کی ہے۔ مجھے عرصہ ہو گیا یہاں یہ آستانہ بھی ہے مذہب دین کا، اس کی خدمت کا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب سے بھی، پھر برادرم سے یوسف صاحب سے یہاں آتا رہا، اور جو خدمت آپ دین کی یہاں پر کر رہے ہیں، جس کا بیڑا مولانا یوسف نے اٹھایا تھا، اور ڈوگرا کے خلاف جس طریقے سے وہ یہاں پر ہے، خان صاحب کی مرحوم کی دعوت یا تشریف لائے منگ سے، اور اس خطے کو آباد کیا، اور آج بے شمار ہزاروں شاگرد جو ہیں اس مدرسے کے، وہ ملکوں میں، پاکستان میں ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جوہر رحمت پہ جگہ دے، اور ان کا یہ بیٹا یا اسامہ، اس کو میں کہتا ہوں بیٹا کہ اپنے باپ کے جو طلبگار تھے ان کے ساتھ طلب نبھانا ہے آپ نے، بس یہ بنیادی بات ہے آپ کی کامیابی کی، یہ بنیادی بات ہے، یہ بات میری یاد رکھنا، ان کی عزت کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ تعلق جو آپ نے قائم رکھنا، اپنے باقی بزرگوں کا آپ نے ان کی اطاعت فرما برداری کرنی، تو اللہ تعالیٰ آپ پر بھی اپنی مہربانیاں جو ہے وہ آپ پر وہ آپ کے اوپر برسائے گا۔ یہاں اپنا آپ نے وہ گریڈ 1 کی بات کی، اس کے بعد وہ اپنے ہمارے جو دوسرے حضرات ہیں، ہمارے محکمہ اقتصاد میں بھی جو ہیں ہمارے، ان کے گریڈ کا بھی معاملہ ہے۔ میں ڈاکٹر نجیب صاحب سے کبھی بات کر رہا تھا کہ پہلے ہم پر 20 ارب کی کٹ لگی، 5 ارب بڑی محنت سے لیے، 15 ارب روپیہ پھر اس کو کہا وہ کہ 2 تاکہ ہم اپنی یہ ہم نے کہا حساب ہو جایا تھا، 1-2-2.5 ارب روپیہ بنتا ہے، ہمارے یہاں پر بھی کمی ہے اس کو برابر کرنے کے لیے۔ تو کل بھی ایک میٹنگ رکھی ہوئی ہے ہم نے، تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ وہ ہم اس سے وصول کر دیں گے، ہمارا حق بنتا ہے، اس کا جو حصہ بنتا ہے ہمارا 3.64% جو ہے وہ اس میں سے جو نیشنلٹی ہے ویریبل گرانٹ میں سے، تو وہ اس لیے کہ اگر میں وہ بڑھاؤں تو میں تنخواہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اس لیے ہم نے کوشش کی ہے، آپ سے انشاءاللہ کبھی بات کروں گا کہ ہم نے اس جوان کی اتنی جو ہے وہ بہتری لائی ہے اپنے ملک کے اندر۔ میرے بھائی اور عزیزوں، چونکہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ خطہ ہے جہاں سے ڈوگرا کے خلاف جہاد، اس سے پہلے 1832 میں بھی اسی خطے سے 2 نمبر جو فرزند تھے اس ریاست کے، اس علاقے کے، انہیں اپنی چمڑیاں خالد اڑا دی، لیکن ڈوگرا کے آگے اپنا سر جو ہے وہ نبو نہیں کیا۔ تو یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک جدوجہد جاری ہے۔ میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی موجودگی میں کہ ایک نکاح کی ایک رسم شرعی، اور اس نے انسانیت نے بھی خاتون جنت سے پوچھا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے رشتے کے ساتھ۔ میں صرف حکومت پاکستان کو کہتا ہوں نکاح کر کے لے جاؤ، بے نکاحی نہ لے جاؤ کشمیری کو۔ یہ جو دفعہ 164 کے بہار مجسٹریٹ کے سامنے قلم بند نہ کراؤ۔ میں نے مولانا سے بات کیا ہے، پھر اسے بڑا تقاضا بھی ہے کہ اسلامی ریاستی کونسل پہ معاملہ اٹھایا جائے گا کہ بھئی یہ ماں باپ کے گھر کی دہلیز کیسے پار کی جائے گی۔ تو یہ میں آپ عرض کرتا چلوں، میں نے اسے پہلے بھی کہا تھا، اور یہ اقدامات وہی ہوں گے کہ جو آپ ایک پرسوں میں وہ ایک کانفرنس تھی حضرت، تو ہمارے پنجاب کے وزیر ہے
انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے نئی دہلی میں صفحے ماتم بچ گئی. میں نے کہا کہ بے وقوفوں سے پالا پڑ گیا. وہ خوش ہوا اس پر. وہ کہتے جی یہی ہو گیا. تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ کام نہیں کرنا چاہتے ایسے. یہی بات تھی جیسا مولانا نے فرمایا. اس سے گفتگو شدید یہی فیصلہ ہوا تھا ایک میٹنگ میں کہ الیکشن کے بعد اس کو دیکھا جائے گا. گلگت کے الیکشن ہو لینے دیں. اس کے بعد گلگت کے لوگ ہیں, گلگت کے نمائندے, آزاد کشمیر کے لوگ ہیں, پاکستان کی قیادت ہے. چونکہ وطن عزیز پاکستان انتہائی مشکلات کا شکار ہے. شاید اندازہ ہے یہ نہیں لوگوں کو, مشرق سے بھی مغرب سے بھی اندرون ملک بھی. تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اور میں نے مولانا آپ سے اوپر بھی بات کی تھی کہ آپ کے کندھوں پر بڑی بھاری ذمہ داری پڑ گئی چکی ہے. یہ حضرت مولانا مفتی محمود میں بھی پڑی تھی پی ایل اے کی قائد کی حیثیت سے. اور وہ بات تقریباً بقول کوشن نیازی کی ہو گئی تھی, لیکن کچھ لوگ آگے غریم آیا اور وہ اس پر کر گیا. تو یہ آپ کی جو اللہ نے آپ کو ایک صلاحیت دی ہوئی ہے. ہم یہ توقع رکھتے ہیں آزاد کشمیر کے لوگ, اس کشمیر کے لوگ بھی, پورے پاکستان کے لوگ, کہ آپ وطن عزیز کو اس مشکلات سے باہر نکالیں گے. آپ کی قیادت میں اللہ نے وہ آپ کو تمام صلاحیتیں دی ہیں. پر لوگ گھبراتے ہیں آپ کو شاید پتہ ہے کہ نہیں. آپ کے جو ہے نا کنٹمپریری گھبراتے ہیں آپ سے. پتہ ہے مجھے کہ اگر یہ اوپر چڑھ گیا اس کو اٹھانے کا کون. تو گزارش کو اللہ نے آپ کو دیا ہے, مقام دیا ہے. آپ کو اللہ نے یہ ذہانت دی ہوئی ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں پاکستان کی سلامتی بقا کے لیے کر رہے ہیں. یہ ملک ایسے نہیں بنا بھائی, اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. یہ جس خطے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی قربانیاں دی گئی ہیں. تو بہرحال میں نے آپ سے اپنی بات کر دی اس حوالے سے, اور یہ ضرور عرض کروں گا کہ ہندوستان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنا گھر کو ٹھیک کرنا پہلے. ہمارا گھر ٹھیک ہو جائے. آج پریشانی ہے کہ ٹرمپ جیتے گا یہ بائیڈن جیتے گا, جنم میں کہہ دی دونوں. ہمارا اپنا گھر ٹھیک ہو, ہمیں کیا پرواہ کسی, یا وہ جیتے یا وہ جیتے, کہ ایک حامی ہے دوسرا حامی, نہ ایک حامی نہ دوسرا حامی ہے. ہمارا کوئی حامی نہیں ہوتا, وہ اپنے حامی خود ہوتے ہیں. ہر ملک اپنا حامی خود ہوتا ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ گھر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے پاس اختیار ہے انہیں شعور دے, ادراک دے, انہیں سوچ و فکر کو بالیدگی عطا کرے کہ جس سے اس ملک کی جو ہے وہ جو ہے اس کی مضبوطی, اس کی بقا, اس میں امن و امان, اس میں ترقی, اس میں یہ جو آنے والی ہماری نسل ہے اس کے لیے ہم کیا چھوڑے جا رہے ہیں. تو یہی میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا تھا, چونکہ نماز کا جو ہے وقت ہوا چاہتا ہے, بلکہ اذان ہو چکی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ قاری مسعود صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. رسول پاک کی یہ شفاعت نصیب کرے. آخری بات کرنا مجھے بات یاد آ گئی, میں جنوری میں گیا تھا عمرے پر. تو مکہ معظمہ کے بعد میں مدینے آیا. وہ 3 دن موقع ملا ریاض الجنہ میں رسول اللہ کے سرانے دعا کرنے کا بھی, پڑھنے کا بھی. میں نے بابا سے بلند کہا یا رسول اللہ میں آپ کا کمزور کوئی امتی نہیں ہوں, میں اپنا بات دعویٰ دے کر آپ کے پاس آیا ہوں, ختم نبوت کی بنا پر دعویٰ دے کر. تو بات یہ ہے کہ وہ کام جو 1973 میں شروع ہوا تھا, وہ اللہ نے مجھ جیسے کلین شیپ آدمی کو, گناہگار آدمی کو دے دیا موقع. ادھر بڑے بڑے نہیں کر سکے جناب, راستے میں بڑے بڑے لوگ اللہ نے مجھے یہ بیٹھے, ڈاکٹر صاحب بیٹھے, کچھ ایسے لوگ ہیں ابھی بھی جو اس پر سیاست کرتے رہے ہیں اسی مذہب کے نام پر. تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تقریر میں کہا تھا کہ آپ یہ جب قانون پاس کریں گے تو اس سے سیز فائر کے پر طرف منفی پیغام جائے گا.
میں کہ جنم جائے اور وہ اس وقت ہم خدا نہیں کر سکتے، کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ تو دوسرا جناب یہ ہے کہ ہم نے تو میری تو کوئی بین الاقوامی وہ کوئی تسلیم شدہ حکومت تو نہیں ہے، لیکن ہم نے فرانس کے اس صدر کی مذمت بھی کرتے ہیں، اس سوچ و فکر کی، اس لیے یہ جو اشیاء کا بائیکاٹ ہے یہ بعد میں آتا ہے۔ جو اصل چیز ہے میں آپ کی طرف سے آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح وہ اسلام کو یورپ پہ ڈھالنا چاہتا ہے، اگر اس کو نہ روکا گیا تو ساری دنیا میں ایک نئے اسلام کی شکل آئے گی، جیسے قضائیت کا فطرہ بھی ہے دنیا کا۔ یہ بنیادی بات ہے، تو یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ کی حرمت کے اوپر کیا نہ چیزیں خریدی فرانس کی تو مر جائیں گے ہم، کیا مطلب ہے ہلاکت کی چیزیں میں خریدوں تو کیا ہوگا؟ بہرحال یہ آپ حضرات کا کام ہے، جو آپ لوگ حکم کریں گے، ہماری قیادت سورہ منظر ہم کریں گے۔ تو ان الفاظ سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ کرنا۔ دعا میں جب سے میں کروں گا جس طرح حضرت آپ نے خاص کوٹا اور کراچی میں، لاہور میں ہماری وکالت کی ہے، ساری قوم آپ کی شکریہ ہے۔ ہمارے آئینی معاملات پر، اپنے کشمیر کے معاملات پر، میرے بارے میں خیر کوئی نہیں، ادھر جناب کون نہیں بتا ٹھہرا تو میں کہا شکر کریں، وہ قائدہ میں بچ گیا، ایک بار گزرا تھا وہ بھی لڑ گیا اور میں دیکھا تھا، میں گیا تھا کوٹا، کس پورے ضلع میں کچھ میں کہا وہ ادھر دور ہو جا کر کسی چھوڑا پھر دوبارہ آپ کا انتظار ہے کہ ہم انشاءاللہ جو ہماری مدد فرمائی ہے